باب ما جاء فی ان الخمر ما خامر العقل من الشراب. باب اس بارے میں کہ خمر وہ ہوتی ہے جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے مشروبات میں سے. حدثنا احمد بن ابی رجاء حدثنا یحیی عن ابی حیان التیمی عن الشعبی عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال خطب عمر علی منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر خطبہ دیا. فقال پھر فرمایا انہ قد نزل تحریم الخمر کہ شراب کی تحریم کا حکم نازل ہو چکا ہے. وہی من خمسۃ اشیاء اور وہ 5 چیزوں سے بنتی ہے. العنب کیا ہے؟ انگور. والتمر کھجور. والحنطہ گندم. والشعیر جو. والعسل شہد. والخمر ما خامر العقل خمر وہ ہوتی ہے جو عقل کو ڈھانپ لے. وثلاث وددت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يفارقنا حتى يعهد الینا عہدا. اور 3 چیزیں ایسی تھیں کہ جو میں چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک ہم سے جدا نہ ہوں جب تک کہ ہمیں ان کے بارے میں بتا نہ دیں. الجد دادا کی وراثت. والکلالۃ اور کلالہ کا حکم. وابواب من ابواب الربا اور ربا کے دروازوں میں سے ایک دروازہ یعنی سود کا مسئلہ یوں سمجھے یعنی دادا کا مسئلہ اور کلالہ کا مسئلہ اور سود کا مسئلہ. قال قلت یا ابا عمرو فشیء یصنع بالسند من الارز قال ذاک لم یکن علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قال وہ کہتے ہیں ابو حیان کہتے ہیں کہ میں نے عامر الشعبی سے کہا ابو عمر سندھ کے ملک میں ایک شراب بنتا ہے. شیء یصنع بالسند سندھ کہاں ہے جو آپ کا سندھ ہے تو اس میں ایک شراب بنتا ہے اور وہ کس سے بنتا ہے؟ من الارز چاول سے. قال تو انہوں نے کہا ذاک لم یکن علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا ہی نہیں تھا یعنی عربوں کے یہاں چاول نہیں ہوتا تھا. او قال علی عہد عمر یا یہ کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی چاول نہیں تھا. وقال حجاج عن حماد عن ابی حیان حجاج نے حماد سے اور انہوں نے ابو حیان سے روایت کیا مکان العنب الزبیب عنب کی جگہ زبیب کا لفظ استعمال کیا اور زبیب کہتے ہیں سوکھے انگور کو منقع کو. ٹھیک ہے تو یہاں بیسیکلی خمر کی تعریف بیان کی گئی ہے جو عقل کو ڈھانپے اور زیادہ جو چیز پینے سے عقل جائے اس کا کم پینا بھی حرام ہے. اور پھر یہاں وہی بات آ رہی ہے جو پیچھے بھی گزری ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ صرف انگور کی شراب منع ہے باقی نہیں، جبکہ کسی بھی چیز سے جب شراب بنائی جائے چاہے وہ چاول ہو یا گندم ہو یا جو ہو یا مکی ہو شہد ہو سب کی شراب حرام ہے. یہاں جو ثلاث وددت والی بات ہے اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے جد دادا کی میراث کا مسئلہ. کیا دادا کو باپ کے قائم مقام کیا جا سکتا ہے؟ تو اس معاملے میں اختلاف پایا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ جو اس میں راجح راہ پائی جاتی ہے وہ یہ کہ دادا کو باپ کے قائم مقام کیا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 اصحاب جن میں ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں ان سے ثابت ہے کہ دادا کو باپ کے قائم مقام کیا جا سکتا ہے. اور جد سے مراد صرف باپ کا باپ ہے، اس سے اوپر پردادا وغیرہ نہیں. ہماری نانی کہا کرتی تھی پڑھ پیا تے ساک گیا. کس کو سمجھ آئی؟ پنجابی والوں کو سمجھ آ گئی. اور کچھ پنجابی ہیں مگر وہ پنجابی بھول چکے ہیں، انہوں نے اپنی زبان بھلا دی ہے، کھو دی ہے. تو اچھی بات ہے، آنی چاہیے. زبان آنے سے انسان اس قوم کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو اس لیے جہاں بھی آپ رہیں تو وہاں کی زبان ضرور سیکھیں. بعض لوگ سالوں سال عرب ممالک میں رہتے ہیں اور عربی نہیں سیکھتے، تکلیف گوارا نہیں کرتے، اپنے ہی خول میں رہتے ہیں. اسی طرح اور بھی میں چھوٹی سی ہوتی تھی اس وقت اور میری نانی جو تھی وہ ماشاءاللہ پڑنانی ہو کر فوت ہوئی. یعنی میں نانی بن چکی تھی جب میری نانی موجود تھی الحمدللہ. تو پھر میں اپنے نواسے کو لے کے ان کے پاس گئی تھی. تو بہرحال اس سے پہلے کی بات ہے، وہ کہا کرتی جب میں چھوٹی تھی ان کے پاس 1 سال کے لیے رہی تھی. تو میرے خیال ہے بزرگوں کے ساتھ رہنے سے بھی بڑے فائدے ہوتے ہیں.
اتنے پنجابی کے محاورے مجھے سمجھ میں آئے، ہر بات میں کوئی نہ کوئی محاورہ بول دیتی تھی. اب تو بزرگوں کی زبان بھی بہت آسان ہو گئی ہے، محاورے نہیں بولتے، کم بولتے ہیں. یعنی جو محاورے ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں یہ زبان کو خوبصورت بناتے ہیں، اور کم الفاظ میں بڑی بڑی باتیں اس میں شامل ہوتی ہیں. تو پڑھ پیا یعنی پردادا، ساک یعنی رشتہ گیا، یعنی رشتہ ختم ہو گیا. تو مطلب اس کا کیا ہے کہ باپ کا باپ مراد ہے، ماں کا باپ مراد نہیں ہے، نانا مراد نہیں ہے، جد سے مراد نانا نہیں ہے. اور اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے اور وہ دادا اور سگا بھائی چھوڑ جائے، کوئی شخص فوت ہوا تو دادا بھی ہے اور سگا بھائی بھی ہے، تو سارا مال دادا کو ملے گا، بھائی کو نہیں ملے گا کچھ بھی. ٹھیک ہے، بھائی کی طرف نہیں جائے گا، باپ کے باپ کو مل جائے گا. کلالہ، بالکل ریسنٹلی مجھے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا تھا. کلالہ جو ہے قرآن مجید میں اس کے بارے میں آپ نے پڑھا، اور سورۃ النساء کی آخری آیت جو ہے اس میں کلالہ کے بارے میں آتا ہے. حضرت عمر کو اس کے بارے میں اشکال پیدا ہوا تھا، تو جب حضرت عمر نے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عمر الا تکفیک آیت السیف التی فی آخر سورۃ النساء، اے عمر کیا تمہیں موسم گرما میں نازل ہونے والی آیت کافی نہیں جو سورۃ النساء کے آخر میں ہے؟ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، سوال میں کلالہ نہیں، جواب میں ہے. وہ تجھ سے فتویٰ مانگتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. تو اب وہ فتویٰ تو آ گیا، لیکن اس کے باوجود بعض اوقات فتویٰ دینے کے باوجود، جواب دینے کے باوجود لوگ پھر سوال کرتے ہیں. کل ہی میرے ساتھ ایسا ہوا، ایک دفعہ سوال آیا، اس کا جواب دی، پھر دوسری دفعہ آیا، پھر جواب دی، پھر تیسری دفعہ. تو بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو بات جلدی یا سمجھ نہیں آتی، یا زیادہ اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں، یا ان کی سوچ مختلف ہوتی. تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت برداشت چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ انسان جب ایک دفعہ بتا چکتا ہے نا تو پھر دوبارہ کوئی سوال کرے تو اریٹیشن ہوتی ہے کہ میں نے ابھی تو بتایا، ابھی تو جواب دیا، پھر وہی بات پوچھ رہے، پھر وہی. اور اس میں پھر یہ کہ آپ کو ٹون بھی چینج نہیں کرنی ہوتی. برداشت کا مطلب کیا ہے کہ جتنا چاہے آپ کے اوپر گراں گزرے کسی کا سوال، لیکن آپ ظاہر نہ کریں. ٹھیک ہے، اہل علم کے اندر یہ برداشت ہونی چاہیے، استاد کے اندر یہ برداشت ہونی چاہیے کہ اگر شاگرد سوال کرتا اور آپ کو سمجھ نہیں آتی اس کے سوال کی، یا آپ سمجھا نہیں پا رہے، تو بھی ظاہر نہ کریں، غصہ نہ کریں، ورنہ کھو دیں گے آپ اس کو. اور ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ بنے. کیونکہ دیکھیں نا، جس کے پاس کچھ عقل ہوتی ہے تو وہی بار بار سوال کر رہا ہوتا ہے نا. حضرت عمر کیا کم عقل تھے؟ بہت سمجھدار تھے، تو وہ اس کو اور ڈیپتھ میں سمجھنا چاہتے تھے. کچھ لوگوں کی پیاس زیادہ ہوتی ہے، کچھ لوگ اور زیادہ لینا چاہتے ہیں، کچھ لوگ تھوڑا بھی نہیں لینا چاہتے لیکن کچھ زیادہ لینا چاہتے ہیں. تو پھر ان کو سیٹسفائی کرنا ضروری ہوتا ہے جتنا آپ کو پتا ہو. نہ پتا ہو تو آپ کہیں کہ آئی ڈونٹ نو، تو کوئی بات نہیں، آپ کو نہیں پتا، آپ نے اعتراف کر لیا اپنے لا علمی کا. تو بہرحال اب اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ اریٹیٹ ہوں بھی تو ظاہر نہ کریں، دوسرا یہ کہ آپ ریپیٹڈ سوالوں کو برداشت کر لیں. اگر کوئی غیر ضروری چیز شروع ہو گئی تو اس وقت یعنی کسی اچھے طریقے سے نکل آئے اس مسئلے سے. ٹھیک ہے، پھر یہ کہ ٹون ایک جیسی رکھے، یعنی کہ پہلی دفعہ آپ نے آرام سے سمجھایا، دوسری دفعہ تنزیہ انداز میں سمجھایا، اور تیسری دفعہ ڈانٹ کے سمجھایا. یہ نہیں ہونا چاہیے. کیا سمجھ آئی؟ ٹون ایک رکھنی ہے، چاہے آپ کا پارا چڑھتا جائے تب بھی ٹون ایک ہی رکھنی، اس میں فرق نہیں آنے دینا، صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ. اس کے بغیر خیر کے کام نہیں ہو سکتے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا کہ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزما کے دیکھے. ایکم احسن عملا، احسن کون سی ڈگری؟ افعل تفضیل، سپرلیٹو، یعنی یہ دیکھا جا رہا ہے سب سے اچھا کام کس کا ہے. تو ہر چیز میں تو انسان سب سے اچھا نہیں ہو سکتا، لیکن عبادت میں اور معاملات میں تو کوشش کرنی چاہیے کہ امپروومنٹ ہوتی چلی جائے، احسن سے احسن کی طرف چلے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا جب سورج غروب ہو گیا، بلال ستو گولو. انہوں نے کہا کہ ابھی تو روشنی ہے. پھر آپ نے اسی ٹون میں کہا بلال ستو گول لو. انہوں نے کہا روشنی ہے. آپ نے فرمایا نیچے اترو اور ستو گھول دو.
جیسے بچے بھی بعض اوقات نہیں مانتے نا، تو ایک ہی بات ہر بار وہ جواب اتنے ہی الفاظ میں ویسے ہی ٹون میں، تو دوسرے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں یہاں اب دال نہیں گلنے والی. جی جیسے قرآن میں سورۃ مرسلات میں ہر تھوڑی دیر بعد ویل یومئذ للمکذبین ایک ہی انداز میں، اور اسی طرح سورۃ الرحمن میں ہر ایک دو آیت بعد فبأی آلاء ربکما تکذبان ویل یومئذ للمکذبین 10 بار آیا ہے، 10 بار. فبأی آلاء جو ہے یہ 30 بار آیا ہے. کتنی ریپیٹیشن ہے. اس کے علاوہ بھی کئی آیات ہیں جن میں ریپیٹیشن 4 دفعہ آیا ہے. حل میں مدکر والی آیت جو ہے. بہرحال تو ریپیٹیشن جب بھی کرنی پڑے تو اس میں اتار چڑھاؤ بہت زیادہ نہ ہو. بعض اوقات ہم پہلی دفعہ بات کرتے ہیں ذرا آرام سے کرتے ہیں، اسے تیز تیز کرتے ہیں. جیسے کبھی آپ کو فون آپریٹر سے بات کرنی پڑے نا، یعنی یو فون پہ کال، میں جب آتی ہوں تو اپنا چارج کرتی ہوں، یعنی انٹرنیٹ لیتی ہوں اس پہ، تو مجھے پھر کال کرنا پڑتا ہے ان کو. تو بعض لوگ تو بڑے آرام سے بات سنتے ہیں اور بعض اوقات اتنا تیز بولتے ہیں کہ جیسے جان چھڑانا چاہتے ہیں. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں ذرا آپ آرام سے بولیں تاکہ مجھے بات سمجھ آ جائے، کیونکہ تھوڑی ٹیکنیکل ہوتی ہے چیز تو ہو نہیں پاتی. خیر، تو کلالہ کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فتویٰ دیا اور پھر فرمایا یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تمہیں کھول کے بتاتا ہے کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے فتویٰ بھی دیا، وضاحت بھی فرمائی، تو ہمیں آیت میں خوب غور کرنا چاہیے. بہرحال کلالہ میں بہن تب وارث بنتی ہے جب میت کی اولاد نہ ہو اور نہ ہی اس کا باپ ہو. ٹھیک ہے، کلالہ کا حکم کیا ہوتا ہے؟ باپ نہ ہو اور اولاد نہ ہو، بہن ہو. ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد. تو کلالہ کی تعریف یہ کہ نہ کوئی اولاد، نہ بیٹا نہ بیٹی. ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، بہن ہے تو آدھا اس کو مل جائے گا. وہو یرثھا، اور اگر بہن پہلے مر گئی تو وہ اس کا وارث ہو جائے گا سارے کا سارا. ان لم یکن لہا ولد، تو جب مردوں میں سے کوئی اصلی وارث نہ ہو تو کلالہ کی بہن کو آدھا ملے گا. اس وقت تب بہن کو آدھا ملے گا جب میت کا والد بھی نہ ہو. والد کے ہوتے ہوئے بہن کو نہیں ملتا، اگرچہ آیت میں صرف اولاد کا ذکر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلالہ کے بارے میں واضح کر دیا. وَأَبْوَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الرِّبَا، اور عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جو قول ہے کہ ابواب من ابواب الربا، کہ سود کے دروازوں میں سے ایک دروازہ، یا سود کے ابواب میں سے کچھ باب مراد ہے، تو یعنی سود کے مسائل مراد ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 72 دروازے ہیں. سود کے 72 دروازے ہیں. سب سے کم درجے کا سود اس کا گناہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے، اور سب سے بڑا سود زیادتی یہ ہے کہ بندہ اپنے بھائی کی عزت پہ دست درازی کرے، کسی کو بے عزت کرے، کسی کو ذلیل کرے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے. تو بعض اوقات ہم والدین ہو کے بچوں کے لیے، یا استاد ہو کے شاگردوں کے ساتھ، یا کولیگز کے ساتھ بدتمیزی کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں. اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور خصوصاً کسی کی عزت کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دینا. اور اس قدر افسوس ہوتا ہے کہ بعض اوقات میڈیا میں جھوٹی خبریں کسی نہ کسی کے بارے میں کہی جا رہی ہوتی ہیں. تو حضرت عمر کو کیا اشکال پیدا ہوا کہ یہ 70 سے زیادہ ابواب ہیں کہاں. ٹھیک ہے، اور ممکن ہے کہ ان کی مراد یہ ہو کہ سود کے ابواب میں سے ایک باب کے مسائل کیا ہیں، جیسے کہ خرید و فروخت میں یا سودے میں سود. خرید و فروخت میں سود کے بارے میں سب لوگ متفق نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ کچھ اجناس کے اوپر متفق ہیں، جیسے سونا، چاندی، گندم، کھجور اور جو وغیرہ. تو وہ اجناس جن میں سود ہوتا ہے ان کا یعنی ذکر کیا گیا ہے. جو چیز ناپی جا سکتی ہے یا ذخیرہ ہو سکتی ہے اس میں بھی سود ہو سکتا ہے. سونے اور چاندی کے علاوہ کسی اور دھات میں سود نہیں ہوتا، اس لیے سونے کو سونے کے بدلے نہیں بیچنا چاہیے، بلکہ پیسے لے کے، نقدی لے کے، پھر اس کے بعد اس سے خرید و فروخت کرنی چاہیے. بہرحال حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبہ عن عبد اللہ بن ابی الصفر عن الشعبی عن ابن عمر عن عمر قال الخمر يصنع من 5 من الزبیب والتمر والحنطة والشعیر والعسل. ابن عمر اپنے والد عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ خمر جو ہے 5 چیزوں سے بنائی جاتی ہے: زبیب منقع، تمر کھجور، حنطہ گندم، شعیر جو،
والعسل اور شہد. تو عقل پہ پردہ ڈالنے والی ہر چیز خمر ہے، خواہ کسی بھی جنس سے ہو. یاد رکھیے کہ آپریشن کے دوران جو ادویات بے ہوش کرتی ہیں وہ نشہ آور ہونے کے حکم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ بے ہوشی اور مد ہوشی میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ بے ہوشی اور مد ہوشی میں فرق ہے. مد ہوشی کیا ہے؟ جیسے نشے میں آنا، ڈرنک ہو جانا. اور بے ہوش ہونا کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپریشن سے پہلے انستھیزیا دیتے ہیں. اور بلا ضرورت کسی کے ہوش و حواس ختم نہیں کرنے چاہیے، نہ اپنے نہ کسی اور کے. یہ تو ایسے ایک جوک کر رہی ہوں. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ میں ایسی خبر لوں گی تمہارے ہوش اڑا دوں گی. تو ماؤں کو ایسی باتیں بھی نہیں سنانی چاہیے، بچوں کو ہوش نہیں اڑانے چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ خاص چیزوں کو خاص چیزوں سے ملا کے مشروب نہیں بنانا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کی بھی ممانعت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیز بنانے کے لیے خشک اور کچی کھجوروں کو، کشمش اور خشک کھجوروں کو اور رنگ بدلتی اور تازہ کھجوروں کو ملانے سے منع کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہر جنس کی الگ الگ نبیز بناؤ. ہم لوگوں کے کھانے کا سٹائل کیا ہو گیا ویسے بائی دا وے، اور دن بدن اس میں بڑھتے چلے. فروٹ چاٹ کی خیر ہے، لیکن جیسے پینے کے معاملے میں بات ہو رہی ہے، کاکٹیل کا پنچ یعنی شربت بھی ہے، اس میں 7 اپ بھی ڈال دی، اس میں فروٹس بھی ڈال دیے، اس میں جی آئس کریم بھی ڈال دی. یہ نیا انکشاف ہے. ایک کا بھی ذائقہ نہیں پتا چلتا، کوئی سمجھ نہیں آتی کیا پی رہے ہیں. وہ سارے ٹیسٹ بڈز ایکٹیو ہو جاتے ہیں بیک وقت. جی اسموتھیز میں بھی بہت کچھ کٹھا ہی ڈال دیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اسٹمک کو بھی سارٹ آؤٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. پھر اصل میں اتنی چیزیں فریلی اویلیبل ہو گئی ہیں نا. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو اپنے ملک میں اپنے گاؤں میں اگتا تھا صرف وہی کھانے کو ملتا تھا، اور اب چونکہ موٹر ویز بن گئے ہیں اور ٹرانسپورٹ آسان ہو گئی ہے تو ادھر کی چیزیں ادھر، ادھر کی ادھر، سردیوں کی گرمیوں میں، گرمیوں کی سردیوں میں. یہاں تو پھر بھی ابھی بہت فائدہ ہے، یعنی اس طرح کے اخلاط کم ہے. لیکن بہت سے ملکوں میں اورنج اور مینگو کا جوس کٹھا ملتا ہے ایک ہی ڈبے میں، دونوں کی تصویر بنی ہوتی ہے. مجھ سے تو ڈائجسٹ نہیں ہوتا. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں. تو اس سنت پر اگر ہم عمل کریں تو میرا خیال ہے کہ سنگل فوڈ، عربوں میں ویسے بھی سنگل فوڈ تھی، اور اب اسراف اگر مختلف جگہوں پہ دیکھا جائے تو وہ تو الگ ہے، ورنہ ان کا جو ٹپیکل کھانا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ بکرا ذبح کیا، اس کو بغیر کسی نمک تو شاید تھوڑا ڈالتے ہیں، مرچ، مسالہ، پیاز، لہسن کچھ بھی نہیں ڈالتے، صرف پانی میں ڈال کے اس کو خوب بوائل کرتے ہیں. جب خوب گل جاتا ہے تو اسی کے پانی میں چاول پکا لیتے ہیں اور وہی گوشت توڑ کے اوپر پھیلا دیتے ہیں اور اسی کو پھر کھا لیتے ہیں. اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے. ویسے میں نے اسے کھایا، میں نے عربوں کے ڈیزرٹ میں جا کے اس طرح کا کھانا کھایا ہے، تو یعنی اس کا عجب ہی مزہ ہوتا ہے، اور انسان کو ایک واقعی سیٹسفیکشن ہوتی ہے کھا کر بھی، پتہ چلتا ہے کچھ کھایا ہے. علم غلم چیزیں کھانے سے یہ نہیں سمجھ آتی کیا کھایا ہے. جی عمرے حج پہ آپ کو اتفاق ہوتا ہوگا کہ ہماری طاقت اور ان کی طاقت میں کتنا فرق ہے. ہم تو مثالوں کے مارے ہوئے ہیں. بیف اور چکن. جی ہاں. تو بہرحال اور چیزوں کا تو اب میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتی اپنی طرف سے، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نبیز بنانے کے لیے خشک اور کچی کھجوریں کٹھی نہ کی جائیں، اور پھر اسی طرح کشمش اور کھجور کٹھی نہ کی جائے، اور رنگ بدلتی اور تازہ کھجور جو ہے وہ بھی کٹھی نہ کی جائے. کھانے کے علاوہ کا یہ معاملہ کہ جو آج ولیمے وغیرہ کی جو دعوت یا کسی دعوت پر بلاتے ہیں، اتنی ڈشیں ہوتی ہیں کہ نہ تو آپ کسی بھی چیز کو انجوائے کر سکتے ہیں، نہ اس سے کچھ پیٹ ہی بھرتا ہے. صحیح. السلام علیکم میم، میرا کوشچن یہ ہے کہ جو لوگ دین دار ہونے کو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا سے پیچھے ہے، اور اگر وہ گاؤن کرے، حجاب کرے تو سمجھا جاتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی خراب ہو گئی ہے، تو جو لوگ ہمارے دین کو حقیر سمجھتے ہیں ان کی سوچ کو کیسے بدلا جائے؟ ان کو دین پڑھا دیا جائے. میم اگر ہم دعوت بھی دیں مینس کیا میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہیں گی کہ آپ خود کیا سمجھتی ہیں اپنے آپ کو جب آپ گاؤن لیتی ہیں، جب آپ قرآن پڑھتی ہیں؟ آپ کی اپنی فیلنگ کیا ہوتی؟ بہت اچھی یا حقیر اپنے آپ کو سمجھتی ہیں؟
آپ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہی ہوں؟ لوگوں کی باتیں ہم پر کب اثر کرتی ہیں؟ جب ہم کانفیڈنٹ نہیں ہوتے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، اور یہ جو سوچ رہے ہیں یہ غلط سوچ رہے ہیں، ان کے لیے ہدایت کی دعا کر دینی چاہیے اور اپنا کام جاری رکھنا چاہیے. کبھی مخالفت سے نہ گھبرائیں. اگر مخالفت صحیح ہے تو اپنے آپ کو صحیح کر لیں، اور اگر وہ غلط ہے تو اپنے آپ کو قائم رکھیں جو آپ کر رہے ہیں. ایسے پوائنٹس جو ہم ان کو پریزنٹ کریں جس سے ان کے دل میں دین کا روب اچھا اخلاق پریزنٹ کریں. بس آپ بحث سے نہیں جیت سکتے، آپ بہت سے دلائل دینے سے نہیں جیت سکتے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی سوال اچھے طریقے سے پوچھتا ہے، جاننے کے لیے پوچھتا ہے، جینوئنلی پوچھتا ہے، تو آپ اس کو دلیل دیں. جس بھی چیز کے بارے میں پتا ہے تو دیں، نہیں پتا تو علم حاصل کریں اور معلوم کر لیں. ٹھیک ہے. اور دین کے پڑھنے اور قرآن کے پڑھنے کا میرے دل میں جس چیز کی وجہ سے بہت کانفیڈنس آتا ہے، جو چیز میرے اندر ایمان پیدا کرتی ہے، وہ یہ کہ اس کلام جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ اللہ کا کلام ہے، اور باقی سب کتابیں اور علوم بندوں کے لکھے ہوئے ہیں. یہ صرف دنیا کے بارے میں بتاتے ہیں، جبکہ اللہ کا کلام ہمیں غیب کی خبریں بھی دیتا ہے اور آخرت کے بارے میں بھی بتاتا ہے. استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو شہد ہے اس کے کتنے فوائد ہیں، یعنی جتنی بھی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں وہ حلال ہیں، لیکن ایک اسپیسیفک کنڈیشن میں وہ بھی حرام ہے اگر ان کا یوز اس طرح سے کیا جائے گا. تو اس میں یہ حدیث کے جو راوی ہیں ابن شہاب الزہری، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ حافظے کی تیزی کے لیے شہد کا استعمال کیا کرتے تھے. جی ہاں. السلام علیکم. میں سوچ رہی تھی کہ جب ان کو خبر آئی کہ شراب حرام ہو چکی ہے تو وہ نہیں لائے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم واپس کر دیتے ہیں یا مدینہ میں جوس رہتے ہیں ان کو دے دیں. انہوں نے یہ کہا کہ وہ تھے بھی نان مسلمز، لیکن شاید ان کی سوچ یہ تھی کہ جو چیز برائی ہے بے شک نان مسلمز میں یا مسلمز نے اس کو پھیلایا مت جائے. تو ہم اس سے یہ سبق لے سکتے ہیں جو بھی برائی ہو اسے پھیلایا مت جائے. جو اپنے لیے برا سمجھیں دوسروں کے لیے برا سمجھیں. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ ہم نے فتنہ کے دور میں ایک بک پڑھی تھی، اس میں ایک حدیث آئی تھی کہ میرے امت کے سب سے بدترین لوگ وہ ہوں گے جو رنگ برنگے مشروبات پیا کریں گے. تو اس کے بعد سے مجھے بہت زیادہ اس چیز کا احساس ہوا تھا، تو میں نے سارے فزی ڈرنکس چھوڑ دیے تھے اس کے بعد. کلرڈ ڈرنکس. جی. اور ایک اخلاق کی کافی بات ہوئی تھی آج. تو ایک اسکالر ہیں وہ بہت خوبصورت بات کرتے ہیں، مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ اگر ہمیں انبیاء والے کام کرتے ہیں نا تو ہمیں انبیاء والے اخلاق بھی اپنانے ہوں گے. بالکل. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات نماز پڑھتے تھے نا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو یعنی کم کر دیں، اتنی پڑھیں جتنی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. اور جب تبلیغ کے لیے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تو اس پہ بھی کہا لا اللہ کا باقی النفس کا، کہ یہ نہ ہو کہ آپ ہلاک ہی کر دیں خود کو. لیکن جب انہوں نے اعلیٰ اخلاق شو کیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ تو سب سے بلند اخلاق پہ فائز ہیں. یعنی پھر تعریف اسی کی جاتی ہے نا جو کام اچھا لگتا ہے کہ اس کو اور بڑھا دیں. تو ہم بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ اگر دین کا کام کرنا ہے نا تو اخلاق کو نہیں چھوڑنا. بالکل صحیح. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.